بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطالب قرآن کا بیان بحمد اللہ اس سلسلہ تقاریر کی 20ویں تقریر میں آج ہم داخل ہو رہے ہیں. عرض گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے والوں کے لیے نہ قرآنی اصطلاحات کا استعمال کرنا ایک نیا مسئلہ ہے اور نہ ہی ایسی کوئی صورت کہ جس میں بالرائے تفسیر کرنا مقصود ہے. حقیقت امر یہ ہے کہ قرآن نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ کچھ چیزوں کو کھول کے بیان کر دیا ہے، اور اس کے بعد اب اگر انسان اپنی بصارت و بصیرت ہی کو استعمال نہ کرے اور وہ یہ چاہے کہ کوئی اور معانی دے دیے جائیں تو اب وہ اس کی مرضی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی مرضی وہاں تک ہے جہاں تک کہ وہ جی رہا ہے، وگرنہ انتہا میں اس مرضی کے تعلق سے جس بات کو یاد رکھنا ہوگا وہ یہ کہ مرضی حقیقت میں آخر میں مرضی مولا ہے، مرضی معبود ہے، اور جہاں مرضی معبود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رضا چاہیے، اور اگر اس کی رضا ہے تو جنت ہے، رضا نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ سامنے ہے. کل کی تقریر میں اگر آپ نے ملاحظہ کیا ہو تو ایک اہم نقطے کی طرف میں نے آپ کی توجہ مانگی ہے، اور وہ ہے مسئلہ اتباع. اتباع جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے یا منزل اتباع جب کمال کی سرحدوں سے جا ملتی ہے تو وہاں سے پھر دوئی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ ایسی کیفیت ہے جس میں یکتائی ہی یکتائی ہو. یہ یکتائی ہے، یہ تنہائی نہیں ہے. یکتائی کا مطلب یہ ہے کہ جو یگانہ روزگار ہو، جو واحد ہو، اور اس طرح سے ہو کہ اب اس کا کہنا دوسرے کا کہنا برابر ہو. ایسی صورت میں جب حق کی اتباع انتہا پر پہنچتی ہے تو خود ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا ہے، اور سورہ ابراہیم گواہ ہے کہ جہاں یہ اعلان ہو رہا تھا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. یہ ایک اصول بنا، اور اصول کب بنا ہے؟ یہ اصول 5000 برس پہلے سرکار رسالت مآب سے 5000 برس پہلے یہ اصول تشکیل پا چکا تھا. جو میری اتباع کرے گا وہ میری منیت میں جائے گا، اور جو میرا معصیت کرنے والا ہوگا ظاہر ہے کہ اس کو خدا معاف کرے گا. جو چاہے، یہ خدا کی اپنی مرضی ہے، وہ چاہے معاف کرے چاہے معاف نہ کرے، بہرحال فإنک غفور الرحیم، بے شک پروردگار تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. سرکار رسالت مآب سے 5000 برس پہلے آنے والا نبی، اور وہ بھی نبی جس کو یہ کہا گیا کہ اس بلند مرتبے پر فائز ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جو اسحاق بھی دے رہا ہو، جو اسماعیل بھی دے رہا ہو، اور پھر اسماعیلی شاخ میں آپ کے خود حضرت سرکار رسالت مآب پہنچ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ایک خاص نبی ہے جس پر کہ اللہ کی نگاہ خاص ہے. یہ وہ ابراہیم ہے جس کے تعلق سے کبھی پروردگار علی اعلیٰ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. مبتلا کرتا ہے، امتحان میں ایک مرتبہ شامل کرتا ہے، اور اس کے بعد ابراہیم جب امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو قلت نبوت کے بعد قلت امامت کو اڑھاتا ہے یہ کہہ کر کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانیت کے لیے ہادی بنا دیا، رہبر بنا دیا. لفظ ہے لفظ امام، امام بنا دیا. ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے اس عہدہ امامت کو مانگا، اور یہ کہہ کر مانگا کہ پروردگار تو بتا کہ یہ عہد، یہ عہدہ میری اولاد میں بھی جائے گا. تو بے اختیار ارشاد ہوا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ جائے گا یقیناً، مگر اس سے محروم رہے گا وہ جو ظلم کرنے والا ہوگا، جو تعدی کرنے والا ہوگا، جو کفر کرنے والا ہوگا، جو شرک کرنے والا ہوگا. یہ سب ظلم کی اپنی شکلیں ہیں، یہ ظلم کے اپنے زاویے ہیں، یہ ظلم کی اپنی جہتیں ہیں. تو یہ ہے وہ ابراہیم جس کو اتنا بلند مرتبہ ملا ہے کہ قلت نبوت و رسالت کے بعد
قلت امامت بھی اڑا دی اور اس کو ایک مرتبہ ہادی بنا دیا، رہبر بنا دیا، رہنما بنا دیا، رہتی انسانیت کا، یعنی قیامت تک کے لیے انسانیت کا امام بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذریت کے تعلق سے بھی کہا کہ ہاں پہنچے گا یہ عہدہ، یہ عہد ہمارا ہے، لیکن ظالم اس سے محروم رہے گا۔ یہی ابراہیم نے کہا کہ اب اولاد تو میری ہے جو صنم پرستی سے چاہتا ہوں کہ بچی رہے، مگر اس کے باوجود اتباع چاہیے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنا اپنا نہیں ہے، غیر غیر نہیں ہے، یہاں اقربا پروری نہیں ہوتی، یہاں پہ رشتہ داریوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، یہاں پہ تعلقات کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ اب ایک ہی رشتہ رہ جاتا ہے، اور وہ رشتہ جو سب سے اہم رشتہ ہے، بین الفریقین نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ انسانوں کے درمیان آپس میں ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ رشتہ یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے اور احکام کی اتباع کر رہا ہے۔ تو فمن تبعنی فانہ منی کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنی جگہ ہے، مگر جو بھی اب اتباع کرتا ہے وہ میری منیت میں آ جاتا ہے۔ 5000 برس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم کی منیت میں سرکار رسالت مآب آ گئے، ایسی اتباع، ایسی اطاعت جس کے نتیجے میں منیت میں آ گئے، اور منیت ظاہر ہے کہ یہ منیت اندیت کی منزلوں تک لے جاتی ہے، اور اندیت بارگاہ الہی میں ہے، پروردگار الہی بارگاہ میں ہے، اور اس طرح سے اس کی بارگاہ میں ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر کس و ناکس کا وہاں گزر نہیں ہوتا۔ یہ وہ ابراہیم ہے، یہ کہنے کے بعد بے اختیار دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم تشکرون۔ پروردگار میں اپنی بعض ذریت کو، یعنی اتباع کی منزل کے بعد، منیت کی منزل کے بعد، اور اس دعا کے بعد ایک اور دعا کر دی، پروردگار اپنی بعض ذریت کو اس بیاباں میں جو تیرے محترم گھر کے نزدیک ہے، پروردگار اپنی بعض ذریت کو چھوڑے جا رہا ہوں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اب پروردگار یہ نمازوں کو قائم کریں، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور یہ نماز ہی ہو جس کے نتیجے میں انسانوں میں بہت سے انسانوں میں کثیر انسان، تعداد میں کہہ لیجئے وہ اس کی کثرت کے ساتھ چاہتا ہے ابراہیم کہ اس کی اولاد کی طرف اپنے رخ کو پھیر لیں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ان کے رخ حیات کو میری اولاد کی طرف پھیر لے، فقط اس اسٹرینتھ پر کہ انہوں نے تیری نماز کو قائم کیا۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور پروردگار ان کو اپنے ثمرات سے مالا مال کر دے، ان کو اپنے ثمرات کے رزق کی برکت سے مالا مال کر دے، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ اسماعیل کو چھوڑا اور اس کے بعد ذریت ابراہیمی عند بیتک المحرم پھیلتی رہی، یہاں تک کہ ایک سورج طلوع ہوا، اور وہ طلوع ہونے والا سورج کسی اور کا نہیں تھا، ایک ہی کا تھا جو قیامت تک کے لیے اب جلوہ فگن ہے۔ سرکار رسالت مآب دنیا میں تشریف لائے، اور اس طرح سے آئے کہ پھر اب اپنے ساتھ ایک ایسی کیفیت کو لائے جو بصورت اتم تھی، ہدایت میں کامل تھی، اور راہبری اور رہنمائی میں کوئی ثانی نہ تھا۔ ہاں مگر ظاہر ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ بصیرت کو لانے والا لا رہا تھا، اور اپنے تابع کو بھی پہچنوا رہا تھا۔ ایسے موقع پر یاد رکھنے کی بات ہے، اور اس بات کو آج کی تاریخ میں میں اس لیے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ تاریخیں ہیں جن کی کچھ نسبتیں ہیں، ان تاریخوں میں رہتے ہوئے اگر انسان ذرا سا مطالعہ اور مشاہدہ کرے تو جاننے کی ضرورت ہوگی، اور سمجھتا ہوں میں کہ اسے جاننا چاہیے کہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک ہستی
کائنات میں ایک ہستی کہ جس نے کسی قرابت کے نتیجے میں اپنے آپ کو یہ اس انداز سے پیش نہیں کیا، یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں رشتہ داری کے نتیجے میں نزدیک تھا، نہیں، بلکہ ایک مرتبہ خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں کہ فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قد علمتم موضعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالقرابۃ القریبہ ومنزلۃ القصیصہ، تم کو معلوم ہے کہ میرا مقام، میرا مرتبہ نگاہوں میں کیا تھا سرکار رسالت میں آپ کے، قرابت قریبت کی، ایسے کہ بہت نزدیک، میں بہت ہی نزدیک تھا، ان سے بہت ہی قریب تھا۔ قد علمتم موضعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالقرابۃ القریبہ ومنزلۃ القصیصہ، اور بہت مخصوص منزلت مجھے حاصل تھی، بہت مخصوص منزلت مجھے حاصل تھی، زعنی فی ہجرہ وانا ولد، فرماتے ہیں میں ابھی بچہ ہی تھا کہ انہوں نے مجھے گود لے لیا تھا، یکنفنی فی فراشہ، اپنے بستر پر مجھے سلاتے تھے، یضمنی الی صدرہ، اپنے سینے سے مجھے چمٹائے ہوئے رکھتے تھے، یمسنی جسدہ یشمنی عرفہ، اپنے جسم کو مجھ سے مس کیا کرتے تھے، اپنی خوشبو جو نبوت کی خوشبو تھی اسے سنگھایا کرتے تھے، کانا یمزغ الشیء ثم یلقمنی، پہلے میرے لیے نوالے کو نرم کیا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ نوالا میرے منہ میں منتقل کر دیا کرتے تھے، ما وجد لی کذبۃ فی قول وقتلۃ فی فعل، امیر المومنین فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار رسالت مآب نے کبھی میرے قول میں کوئی غلطی پائی ہو، غلطی کا شائبہ پایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے عمل میں کوئی خطا تھی کہ جس کو سرکار رسالت مآب نے دیکھا ہو، نہ میرے قول میں غلطی نہ میرے عمل میں خطا، اس کا مطلب قول اور فعل دونوں میں اس بلند مرتبے پر فائز تھا کہ جہاں پر مجھے سند عطا ہوئی تھی سرکار رسالت مآب کی بارگاہ سے کہ میں نہ غلطی کرتا ہوں، نہ قولی غلطی کرتا ہوں، نہ فعلی غلطی کرتا ہوں، اور اس کے بعد تاریخ میں وہ جملہ دے دیا کہ جس کے لیے آج بھی دنیا حیران ہے کہ امیر المومنین نے یہ کیا کہا، کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں نے رسول کی ایسے اتباع کی ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ امیر المومنین ہے، تمثیل بھی وہ تمثیل دی جو قیامت تک کے لیے رہ جانے والی ہے۔ آج کبھی آپ ناقے کو چلتا ہوا دیکھیں اور ناقے کے پیچھے ناقے کے ولد کو دیکھیں، ناقے کے بچے کو دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے جس قطار پر اونٹنی چل رہی ہے، جس رفتار سے اونٹنی چل رہی ہے، بلا شبہ بعین ہی اسی رفتار سے اس کا بچہ آہستہ آہستہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ سرکار رسالت مآب سے اپنے تعلق قاطر کو کسی اور صورت میں نہیں منوایا، کسی اور حق کے نتیجے میں نہیں منوایا، کہیں یہ نہیں کہا کہ قربت ایسے کے رشتہ دار، قربت ایسے کے چچا زاد، قربت ایسے کہ میں بیٹی کا شوہر، نہیں، یہ قربت کی دلیل نہیں ہے، قربت کی دلیل عمل ہے، اور عمل جب انتہائی منزلوں پر چلا جائے تو پھر وہ عمل مقبول ہو جاتا ہے۔ اور انتہا میں یہ کہنا کہ میں نے ایسے اتباع کی جیسے اونٹنی کا بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو یہ اسی وقت ممکن تھا جب انسان آغاز پر نظر کر لے۔ آغاز کا مطلب امیر المومنین کی ابتدا پر نظر کرے کہ پیدا ہونے والا اپنے گھر میں پرورش نہیں پا رہا تھا، پیدا ہونے والا اپنے گھر میں پروان نہیں چڑھ رہا تھا، ابو طالب کا بیٹا ضرور تھا مگر گود لینے والا محمد تھا، محمد ابن عبداللہ، جو آخری نبی ہے، جو رسالت مآب ہے، جو خاتم النبیین ہے، سینے سے لگا کے رکھنا ہے، اپنے سینے سے کلیجے سے چمٹا کے رکھنا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ وہ تربیت دی ہے جس کے نتیجے میں بچپنے میں آمادہ کیا ہے کہ بستر پر سونا ہوگا، میرے بستر پر لیٹنا ہوگا، تو عجب نہیں کہ شب ہجرت اگر بستر پر لیٹے ہو تو ہو سکتا ہے دنیا کو حیرانی ہو، مگر تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کرنے والے بہتر جانتے ہیں جس کو بچپن ہی سے بستر پر سونے کی عادت ڈالی ہو اس کو جوانی میں سلاتے ہوئے گھبراہٹ نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی عادت ثانوی ہے، یہ اس کی عادت ثانوی ہے، یعنی رسول کے بستر پر سونا بچپنے کی عادت ہے۔ اس بچپنے کی عادت کو لے کر اگر بچہ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی عادت پختہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب اگر وہ بستر پر سونا ہے تو وہ علی کی عادت ہے، اب اگر وہ جسم کو مس کرنا ہے تو وہ علی کی عادت ہے،
اب اگر وہ اپنی خوشبو کو سنگھانا ہے تو وہ عادت ثانوی ہے. اب اگر وہ اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے یہ کوئی کہے کہ ہاں قول میں اور فعل میں کبھی بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا, کبھی بھی ایسی صورت نہیں پائی کہ جہاں پہ سرکار رسالت مآب کو ٹوکنا پڑا ہو اور یہ کہنا پڑا ہو کہ علی یہ بات نہیں یہ بات تھی, تم نے اس بات کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے ادا کر دیا ہے. قطعاً کوئی تاریخ میرے مطالعے میں آج تک نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ٹوکا گیا ہو, روکا گیا ہو, جھوٹ کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہو, کسب کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہو. جھوٹ اور کسب کا تذکرہ وہاں ہوتا ہے جہاں انسان توحید پرست نہ ہو, مگر چونکہ سلسلہ انبیاء کا ہے اور توحید پرست ہیں, صنم پرست نہیں ہے, لہذا وہاں نہ جھوٹ کا شائبہ ہو سکتا ہے نہ کسب کی بات ہو سکتی ہے, بلکہ تعلق خاطر یہ ہوتا ہے کہ پھر اب انسان اپنے آپ کو رسول سے اس حد تک نزدیک پاتا ہے کہ اب جب کبھی ساری زندگی فخر کیا ہے امیر المومنین نے تو اس بات پر فخر کیا ہے کہ میں نے سرکار رسالت مآب کی اتباع کی ہے, میں نے اتباع میں کمی نہیں کی ہے, میں نے اتباع میں کوتاہی نہیں کی ہے, میں نے اتباع میں ذرہ برابر کسی صورت میں نے کمی نہیں کی ہے, یعنی اتباع کو کمال پر پہنچایا ہے. اور کمال پر پہنچانا اسی صورت میں ممکن تھا جب اس بچے کی تعلیم, تربیت, نشو نما, پرورش, پرداخت میں سرکار رسالت مآب اتنا وقت نہ لگاتے, اتنا وقت لگایا 30 برس کا عمر میں فرق ہے, مگر اس کے باوجود یہ بتایا کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اطاعت جب منزل کمال پر آ جائے تو اس کا دوسرا نام علی ابن ابی طالب ہو جاتا ہے. اور فقط نام اس لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ خاص عقیدے اور خاص مسلک کو میں کسی طرف لے جا رہا ہوں, حتمن نہیں ہے. خدا جانتا ہے کہ علی کے تعلق سے ایک بات کو یاد رکھے مسلمان, فخر ہے مسلمانوں کا ذات علی ابن ابی طالب. آپ کے سر کو فخر سے بلند کرنے والا, آپ کے سر کو اس حد تک فخر سے بلند کرنے والا کہ آپ کہیں کہ ہم امت محمد میں ہیں, یہ یقین جانیے علی ابن ابی طالب کا کمال ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ خاص عقیدہ ہے, خاص فرقہ ہے, خاص مسلک ہے, نہیں, میں تو محمد کا جانثار ہوں, میں تو محمد پہ پروانہ وار فدا ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ وہ علی ہے کہ جس نے ہر موقع پر, ہر منزل پر اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ پہچنوایا ہے, اور اگر پہچنوایا ہے تو نسبت سے پہچنوایا ہے کہ میں خاکے پاکے سرکار رسالت مآب ہوں. ارے میں تو وہ مشتقاق ہوں جو قدموں سے اٹھتی ہے, اڑتی ہے, میں اس کا نتیجہ ہوں. کبھی اپنے آپ کو اس منزل پر لا کھڑا کی نہ کیا کہ جس کے نتیجے میں کوئی یہ کہہ سکے کہ کوئی اپنا اسکول آف تھاٹ بنا رہے ہوں, کوئی اپنا نظریہ پیش کر رہے ہوں. قطعاً ایسا نہیں کیا, افتخار کیا ہے, فخر کیا ہے, ہمیشہ اس بات کو آنر کے طور پر لیا, پرائڈ کے طور پر لیا کہ میں نے اتباع کی ہے, اور اتباع انتہا پہ جا کر کی ہے. ایسی اتباع کی ہے کہ پھر مجھ جیسی اتباع کرنے والا کوئی دوسرا نہ ہو سکا. یہ اتباع ایسی اتباع تھی جو حق کی اتباع تھی, حق کی پیروی تھی, جو حق کے راستے کے لیے تھی, حق کے تعلق سے تھی. اور ہر اتباع کو انتہا تک پہنچنا ہے, اور انتہا ذات واجب الوجود کی ذات ہے. کسی کا نام لینا یا کسی کا تذکرہ کرنا کہیں سے دین میں کوئی نئی راہ کو پیدا کرنا نہیں ہے, بلکہ ہم مسلمانوں کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں آج کے مسلمانوں کے, اگر چاہتی ہے دنیا کہ صحیح تعلیم ہو, صحیح تربیت ہو, صحیح نشو نما ہو, صحیح پرورش ہو, صحیح پرداخت ہو, تو تعصی کرنی ہوگی. اور تعصی کرنے کے لیے کچھ کو نگاہ میں رکھنا ہوگا, چند کو اپنی نگاہ کا مرکز بنانا ہوگا. اور اس کے بعد یہ مسلمان اگر دعویٰ کرے کہ ہم ہیں جو رسول کی امت میں ہیں, ہم ہیں جو محمد کی امت میں ہیں, تو پھر بیجا نہ ہوگا. جاتے جاتے خدا حافظی کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے ذات سرکار رسالت مآب کی, اصحاب خاص کی. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں.
پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ملک اور قوم کی اتحاد کے لیے مسلسل کوشاں رہیں، مملکت خدا داد پاکستان کو دوام و استحکام نصیب ہو، ملت متحد ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔